الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ رمضان المبارک کا مہینہ اختتام پذیر ہوا، اور رمضان کے بعد جس مہینے کا آغاز ہوتا ہے اس کو شوال کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ شوال کا مہینہ یکم شوال سے عید الفطر، اور اس کے بعد یہ پورے کا پورا مہینہ شوال کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے آغاز میں سب سے پہلی چیز مسلمانوں کے لیے جو ایک اہم دن ہے وہ عید الفطر کا دن ہے، اور عید الفطر کا دن خوشی کا دن ہے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے خوشی کے 2 دن رکھے ہیں، ان میں سے ایک دن رمضان کی تکمیل اور مکمل ہونے پر عید الفطر، اور دوسرا دن عید الاضحیٰ جسے عید قربان کہا جاتا ہے۔ یہ 2 خوشی کے دن ہیں۔ عید الفطر کا دن رمضان کے اختتام پر ہوتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہی لوگ رمضان کو الوداع کہتے ہیں، عید کی خوشی مناتے ہیں، تو رمضان کی عبادات بھی بھول جاتے ہیں۔ عید کے شروع ہوتے ہی یا عید کے دن کے بعد سے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، ویران ہو جاتی ہیں، نمازیوں کی تعداد میں کمی آ جاتی ہے، قرآن کی تلاوت میں کمی دیکھنے کو نظر آتی ہے، عبادات اور صلہ رحمی، صدقہ و خیرات، نیکی کے کام، روزے کا رکھنا، رمضان کے ختم ہونے پر یہ تمام چیزوں میں کمی نظر آتی ہے۔ اور پھر قیام اللیل، رات کی نماز، تہجد کی نماز، اس کو بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اصل میں مسلمان موسمی مسلمان بن چکے ہیں۔ سیزن جب رمضان کا سیزن ہے، موسم ہے، تو مسلمان نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور جو ہی یہ سیزن ختم ہوتا ہے، موسم ختم ہوتا ہے، تو لوگوں میں کمی آ جاتی ہے، عبادات کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی عبادت کریں اس وقت تک، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، یقین آ جائے، اس وقت تک اللہ کی بندگی اور عبادت کریں۔ اور یہ عبادت، بندگی، نیک کام کرنا، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، یہ کسی موسم کے ساتھ خاص اعمال نہیں ہیں، بلکہ یہ پوری زندگی کے اعمال ہیں کہ انسان مسلمان اپنی زندگی اسی طرح سے بسر کرے جس طرح اللہ رب العالمین نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کرنے کی تلقین کی ہے، اور پوری زندگی یہ اعمال کرنے والے ہیں۔ صرف ایک مہینے میں عبادت کر لینا اور اس کے بعد عبادات کو ترک کر دینا، بھول جانا، یہ بہت بڑی ناکامی اور خسارے کا سودا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ اور بیسک اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ رمضان میں اعمال کا کرنا اور رمضان کے بعد اعمال کا ترک کر دینا، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قبل اس کے کہ ہم شوال کے 6 روزوں کے بارے میں بتائیں اور اس کی فضیلت کا ذکر کیا جائے، اس سے پہلے اس بنیادی وجہ کو جان لیجئے کہ رمضان کے مہینے میں عبادات زیادہ، کثرت سے عبادت کرنا، روزے رکھنا، رات کو قیام اللیل کرنا، قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ اور خیرات، غرباء اور مساکین کا خیال، نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، فرضی نمازوں کی پابندی، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ تمام اعمال رمضان کے مہینے میں کیے جاتے ہیں، اور رمضان کے بعد ان کو ترک کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، یا ان اعمال میں سستی آ جاتی ہے۔ اس کی بیسک اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ انسان کا آخرت پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین کامل نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ رمضان کے مہینے میں بہت عبادت ہو چکی، اب دنیا کو کما لیتے ہیں، اب دنیا کی طرف بڑھتے ہیں، اب دنیاوی کھیل تماشے میں انسان ایسا مشغول ہوتا ہے کہ تمام عبادات کو ترک کر دیتا ہے، اور پھر دنیا میں ایسا مشغول ہوتا ہے کہ رمضان میں جو اس کو تربیت ملی تھی کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، جھوٹ غیبت کو ترک کرنا ہے، زبان سے بری باتوں کو، لغویات کو چھوڑ دینا ہے، رمضان گزرتے ہی ان باتوں کا آغاز کر دیا جاتا ہے، زبان کو بے لگام چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور رمضان سے جو تربیت حاصل ہوئی تھی کہ صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا نہیں، شہوات نفسانی پر کنٹرول کرنا ہے، اور حلال چیزوں کو بھی ترک کر دینا اللہ رب العالمین کے حکم کو مان کر، جو ہی رمضان کا چاند ختم ہوا، شوال کا چاند نظر آیا، اس مسلمان نے ان حرام کاموں کا ارتکاب شروع کر دیا جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے مسلمان پر ہمیشہ کے لیے حرام کر رکھا ہے۔ سگریٹ نوشی، دیگر منشیات اور حرام کردہ چیزیں، ان کا ارتکاب سر عام ہو جاتا ہے۔ وجہ یہی ہے، اس کی بنیادی وجہ اور سبب یہی ہے کہ مسلمان کا آخرت پر، اللہ پر، اللہ نے حساب لینا ہے، مالک یوم الدین، کہ وہ رب العالمین روز جزا کا مالک ہے۔ اس دن سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی پر یقین کامل نہیں ہے۔ یہ سوچ اور فکر ہمارے ذہنوں سے محو ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ جب انسان کے ذہن میں یہ چیز راسخ ہو جائے اور اس کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ یہ دنیا کی زندگی 4 روزہ ہے، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، فانی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو رب العالمین نے قرآن مجید میں متاع الغرور کہا ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہیں اس کو متاع کہا کہ یہ سامان ہے، عارضی سامان ہے، کہیں اس کو لعب و لہو کہا کہ یہ کھیل اور تماشا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔
اس دھوکے میں پڑ کر اگر تم نے آخرت کی ہمیشہ والی زندگی کو بھلا دیا، اس کو پسے پش ڈال دیا، اس کے لیے تیاری نہ کی، اس کے لیے اعمال نہ کیے، تو سمجھ لو تم ناکامی کا سودا کر رہے ہو۔ مسافر آدمی اپنی منزل مقصود پر پہنچنے سے قبل کسی جگہ پر اگر کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائے تو اسی کو اپنی جگہ نہیں سمجھ لیتا، اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ عارضی جگہ ہے، یہاں پر میں نے کچھ لمحات بسر کرنے ہیں، کچھ گھنٹے سٹے کرنا ہے، کچھ دن سٹے کرنا ہے، میرا اصل مقام، اصل جو منزل ہے میں نے وہاں تک پہنچنا ہے۔ آج اسی چیز کی کمی ہے کہ مسلمان کے ذہن میں آخرت کی زندگی، ہمیشہ والی زندگی، اس کی نعمتیں جو متقین کو، جو اہل جنت کو، جو نیک لوگوں کو ملنی ہیں، اس کا خیال مسلمان کے ذہن میں نہیں ہے۔ اور پھر آخرت میں اس زندگی میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اللہ رب العالمین نے نافرمان لوگوں کے لیے جو عذاب تیار کیا ہے، اس عذاب کی شدت اور اس کا خوف ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ متقین کے لیے، صالحین کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں ہیں۔ اس زندگی کے لیے تیاری کیجیے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ما لا عین رأت، ایسی نعمتیں نیک بندوں کے لیے، متقین کے لیے، صالحین کے لیے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جو ہمیشہ نیک اعمال کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوا، صرف رمضان میں عبادت کر لی، اب پورا سال کے لیے بھول گئے، ایسا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں جب بھی موت آئے اسلام کی حالت میں آئے۔ اسلام کی حالت میں موت کب آئے گی؟ جب انسان اپنے آپ کو مسلم بنا لے، جب وہ مسلمان بن جائے، اس کے قول اور کردار سے اسلام ظاہر ہوتا ہوا نظر آئے، اس کے اعمال سے اسلام کی گواہی ملے، اس کے طریقے سے، اس کے زندگی گزارنے کے سلیقے سے یہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، اور پھر اسی طریقے پر چلتے چلتے اگر موت آ گئی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پھر اسلام والی موت نصیب ہوگی۔ عبادت چند دن کر لینا، اس کے بعد ترک کر دینا، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ فرمایا نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کی ہیں، ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، جس کے بارے میں کانوں نے سنا ہی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں یہ وہم اور یہ خیال تک نہیں گیا۔ اور پھر اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اقرؤوا ان شئتم، سورہ سجدہ کی یہ آیت پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی جان، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا رکھا ہے۔ اس زندگی کے بارے میں سوچئے، یہ روح جب انسان کے جسم سے جدا ہو جائے گی، اس زندگی کا آغاز ہو جائے گا، اس میں جو نعمت والے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کے لیے بے شمار انعامات، باغات، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ایسے باغات ان کو نصیب ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔
اور وہ لوگ جو نافرمان رہے ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایسا شخص جس نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی، کبھی کوئی تنگی نہیں دیکھی ہوگی، بڑی نعمتیں اس کے پاس ہوں گی، بڑی عیش و آرام کی زندگی اس نے بسر کی ہوگی، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو جہنم کا ایک غوطہ لگائیں گے۔ جہنم میں کچھ دیر کے لیے اس کو بھیجا جائے گا اور پھر جہنم سے نکال کر اس سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا دنیا میں کوئی نعمت دیکھی تو نے؟ کہے گا کچھ نہیں دیکھا یا رب، کچھ نہیں ملا دنیا میں، کوئی نعمت نہیں تھی، کوئی آرام نہیں تھا، کچھ نہیں تھا دنیا میں۔ اور پھر ایسا شخص جس کی دنیا بڑی مصیبتوں میں، بڑی پریشانیوں میں گزری ہوگی، لیکن بندہ نیک ہوگا، نیک اعمال کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا، پریشان، مصیبتیں، گزر بسر نہیں ہو رہا، کبھی مال کی قلت ہے، کبھی کوئی اور پریشانی ہے، لیکن اس نے اپنے رب کو راضی کیے رکھا، اپنے رب کو بلایا نہیں۔ قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، اور ایک چکر لگانے کے بعد جنت سے باہر لا کر اس سے پوچھا جائے گا کیا دنیا میں کوئی مصیبت تو نے دیکھی؟ انکار کر دے گا، رب العالمین دنیا میں کوئی مصیبت نہیں آئی مجھ پر، بھول جائے گا ایک چکر لگانے سے، جنت کا ایک چکر لگانے سے۔ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ یہ دنیا کی زندگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب یہ بات ہمارے ذہن میں راسخ ہو جائے گی، پھر نیک اعمال کرنے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے، پھر اللہ کی اطاعت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنا، فرائض کی ادائیگی، نوافل کی پابندی، حلال کو اختیار کرنا، حرام سے بچ جانا، زبان سے اچھی بات ہی کرنا، تمام تر زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق چلانا آسان ہو جائے گا اگر ہمیں اس دنیا کی حقیقت سمجھ آ جائے۔ اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ کر کے پھر شوال کے روزوں کے متعلق آپ کو بتایا جائے گا۔ سورہ حدید آیت نمبر 20، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ کہا جان لو، اعلموا جان لو، انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، لعب ولہو، یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے، یہ دل لگی ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، اس میں یہی کچھ ہے۔ وزینۃ، اور زینت، خوشنودی، خوشنما اس کو بنایا گیا، بناؤ سنگار ہے۔ وتفاخر بینکم، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی جتانا ہے، فخر کرنا، میرے پاس یہ ہے تیرے پاس وہ نہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش، یہ کچھ دنیا میں ہوتا ہے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور پھر تم کثرت کے طلبگار ہو کہ میرا مال زیادہ ہو، میری اولاد زیادہ ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش اور لگن اور جستجو، یہی کچھ دنیا میں ہے۔ میرا مال زیادہ، میری کوٹھیاں زیادہ ہوں، میرے بنگلے زیادہ ہوں، میں بڑا بزنس مین بن جاؤں، میرے پاس عہدہ ہو، سٹیٹس ہو۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اولاد کی کثرت، اس سے زیادہ مجھے مل جائے، یہی سوچ اور فکر انسان کو کھائے جا رہی ہے، انسان کو پریشان کیے جا رہی ہے۔ دنیا میں یہ چیزیں مل جائیں، میں فخر کرنے والا ہوں، میری اولاد زیادہ ہو، میرا مال زیادہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے ایک مثال دے کر سمجھا دیا،
کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، فرمایا اس کی مثال تو ایسے ہی ہے، ایک بارش کی مثال، جیسے آسمان سے بارش نازل ہوئی اور بارش کی وجہ سے چند بوٹیاں زمین پر اگ جاتی ہیں، کھیت سرسبز ہو جاتے ہیں، اس میں جو فصل ہے وہ تیار ہو جاتی ہے، فصل کھل جاتی ہے، پانی کے لگنے کی وجہ سے اس کی آبیاری ہو جاتی ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، کاشتکار کسان خوش ہو جاتے ہیں۔ کفار کا مطلب کاشتکار، کسان خوش ہو جاتے ہیں، یا دنیا کو چاہنے والے کافر لوگ بھی، ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جب دنیا میں ان کو کچھ ایسی نعمتیں ملتی ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بارش نازل ہوئی، اس سے جو بوٹیاں اگتی ہیں یہ کاشتکاروں کو بڑی اچھی لگتی ہیں۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ فصل تیار ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے۔ فتراہ مصفرا، پھر تو اس کو دیکھتا ہے کہ وہ زرد ہو جاتی ہے۔ بوٹی کا اگنا، فصل کا بڑھ جانا بارش کی وجہ سے، پھر اس کا پک جانا، پکنے کے بعد زرد ہو جانا۔ جب فصل تیار ہوگی، گندم کی فصل کٹائی کا موقع آ گیا، کوئی اور فصل پھل تیار ہو گئے، زرد ہو جاتے ہیں۔ ثم یکون حطاما، فرمایا کہ پھر وہ چولہا بن جاتی ہے، پھر اس کو کاٹ لیا جاتا ہے، بس وقت ختم ہو گیا۔ فصل تیار ہوئی، پک گئی، زرد ہوگی، اب کٹائی کا موسم آ گیا ہے، فصل کو کاٹا جائے گا اور اس کو چورا بنا دیا جائے گا۔ ثم یکون حطاما، چورا بن جاتی ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، فرمایا ایسے ہی دنیا کی مثال ہے۔ انسان کی ابتدا پانی کے ایک قطرے سے، اس کی پیدائش کے بعد بڑھتا ہے لڑکپن، 20-22 سال کی عمر، جوانی کی منزل کو طے کرتا ہوا بڑھاپے کی طرف چل دیتا ہے۔ اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فصل پر بھی آندھی آتی ہے، فصل پکی ہوئی ہے، تیار ہے، ایک آندھی نے آ کر اس فصل کو تباہ و برباد کر دیا۔ انسان جب جوان ہوتا ہے، والدین خوش ہوتے ہیں، عزیز و اقارب خوش ہوتے ہیں، ہمارا بچہ ایک مقام پر پہنچ چکا ہے، اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اب وہ کمائے گا، ہم کھائیں گے، اب اس کے پاس عہدہ ہوگا، بزنس مین بنے گا، سٹیٹس ہوگا، بڑا فخر کیا جاتا ہے۔ لیکن اچانک کبھی موت کی آندھی آتی ہے، اس نوجوان کو وہ آندھی بہا کر لے جاتی ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اگر اس عمر کو کراس کر بھی لیا، بڑھاپے تک پہنچ گیا، اب فصل زرد ہو چکی ہے، اس کی کٹائی کا وقت آ گیا، بڑھاپے کے بعد کمزوری، اور کمزوری کے بعد موت کا وقت قریب آ گیا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال، فنش، ختم۔ اس سے پہلے بھی کسی انسان کو نہیں پتا کب اس کی موت آ جائے، اور جو ہی یہ روح نکل گئی، انسان کا بدن ڈیڈ ہو گیا، انسان ایکسپائر ہو گیا، اس کو ایک گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے، قبر کھود کر وہاں پر دفنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کی جو زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور آخرت میں بڑا سخت عذاب ہے، عذاب شدید۔ قرآن کا مطالعہ کیجئے، ان آیات کو کھول کر پڑھیے، تدبر کیجئے، غور و فکر کیجئے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اللہ محفوظ فرمائے آخرت میں بڑا سخت عذاب ہے۔ یہ دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا،
اس میں پڑے رہے، آخرت کی تیاری نہ کی، آخرت میں بڑا سخت عذاب ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطیع اور فرما بردار بن گئے، ان کے لیے آخرت میں بخشش و رضوان اور اللہ کی رضا یہ ان کو ملے گی۔ اور پھر دنیا کے بارے میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کا سامان یہ دھوکے کا سامان ہے، نہیں ہے دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے فائدہ، یہی اس دنیا کی حقیقت ہے۔ اس تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اپنی ہمیشہ والی زندگی کو بھلا دیا، ہم بھول گئے ہمیشہ والی زندگی کو، ہم بھول گئے آخرت کو اس دنیا کے دھوکے میں آ کر، اور اس دنیا کے دھوکے نے ہمیں نیک اعمال سے روکے رکھا۔ اس دنیا کی زندگی نے، اس کھیل اور تماشے نے ہمیں اللہ کے ہاں حاضر ہو کر عبادت کرنے سے روکے رکھا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 32۔ فرمایا دنیا کی زندگی کھیل، دل لگی اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور آخرت کا گھر خیر للذین یتقون، جو رمضان میں متقی بنے، متقی ہی رہے۔ فرمایا آخرت کی زندگی ایسے متقین کے لیے بہترین ہے، خیر للذین یتقون، جو ڈرتے ہیں بہترین ہے ان کے لیے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا سمجھتے نہیں؟ کیا سوچ اور فکر نہیں ہے کہ آخرت کی زندگی میں اللہ نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے؟ رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں شوال کے 6 روزے رکھنا، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 1164 فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے ثم اتبعہ 6 من شوال، پھر اس کے بعد 6 روزے اور رکھتا ہے شوال کے مہینے میں، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، کان کصیام الدہر، اس نے گویا کہ پورا سال روزے رکھ لیے، پورا زمانہ روزے رکھ لیے۔ اتنا بڑا اجر 6 روزے رکھنا، رمضان کے مکمل روزے رکھنے کے بعد 6 روزے رکھ لینا ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے ہیں۔ یہ ایک بہترین عمل ہے اس مہینے میں کرنے کا۔ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے جائیں، ان کو ریگولر رکھ لیا جائے تب بھی درست ہے، اور اگر ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لیا جائے، جدا جدا کر کے رکھ لیا جائے تب بھی درست ہے، لیکن شوال کے مہینے میں ان 6 روزوں کو کمپلیٹ اور مکمل کرنا ہے، کیونکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں ثم اتبعہ 6 من شوال، کہ پھر رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے۔ اب اس میں رمضان کے بعد جو کہا ثم اتبعہ، اور پھر پورے مہینے کی لمٹ دے دی، تو اس میں آپ ریگولر بھی رکھ سکتے ہیں، اور پھر اس مہینے میں پورے کر سکتے ہیں، ایک دن چھوڑ کے رکھ لیں، یا اسی طرح سے 2 دن چھوڑ کے رکھ لیں۔ بہرحال شوال کے مہینے میں ان کو مکمل کرنا یہ ضروری ہے، اور شوال کے مہینے میں یہ 6 روزے رکھے جائیں گے تب ہی یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اور پھر اس کی فضیلت اتنی زیادہ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے
قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 160، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ فرمایا کہ جو شخص من جاء بالحسنۃ، ایک نیکی لے کر آتا ہے، جو شخص ایک نیکی کرتا ہے، اللہ کی رحمت کا اندازہ کیجئے، من جاء بالحسنۃ، جو شخص ایک نیکی لے کر آتا ہے، فلہ عشر امثالها، تو اس کو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی۔ ایک نیکی کے بدلے میں کتنی ملیں گی؟ 10 نیکیاں ہوں گی۔ اور پھر فرمایا ومن جاء بالسیئۃ، اور جو شخص برائی لے کر آتا ہے، ایک برائی کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، فلا یجزی الا مثلها، اس کو اس کے مقدار میں ہی بدلہ دیا جائے گا۔ ایک برائی کی تو ایک ہی لکھی جائے گی، ایک نیکی کی تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن برائی اگر انسان ایک کرتا ہے، فلا یجزی الا مثلها، اس کی مقدار میں اس کے برابر ہی ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ لوگ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تو جب کسی شخص نے رمضان المبارک کے 30 روزے مکمل کر لیے، یہ رمضان کا مہینہ ایک مہینہ تھا، اس کا ثواب کتنا ملے گا؟ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، 10 گنا، گویا کہ آپ نے 10 مہینوں کے روزے رکھ لیے۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے۔ اور پھر اس کے بعد جو شخص 6 دن روزے رکھ لیتا ہے، 3 روزے 30 دن کے مترادف، ایک روزہ 10 دن کے برابر، دوسرا روزہ 20 دن کے برابر، تیسرا روزہ 30 دن کے برابر، 3 روزے رکھے، گویا کہ اس نے ایک مہینہ روزے رکھ لیے ہیں۔ اور پھر جس نے 6 رکھ لیے، اس نے 2 مہینے روزے رکھ لیے۔ رمضان کے روزوں کا ثواب 10 مہینوں کے برابر، اور سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12۔ 10 کے بعد 2 باقی رہ گئے۔ جس نے 6 روزوں کو رکھ لیا، اس نے پورا سال روزے رکھ لیے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کان کصیام الدہر، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد 6 من شوال ثم اتبعہ 6 من شوال، پھر شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیتا ہے، تو کان کصیام الدہر، اس کو پورا سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اس حدیث کا نمبر، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، مسلم میں اس کا نمبر 129 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، قال اللہ عز وجل، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اذا تحدث عبدی بان یعمل حسنہ فانا اکتبها له حسنہ ما لم یعمل۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، سوچتا ہے، اذا تحدث عبدی، میرا بندہ جب نیکی کے بارے میں سوچتا ہے، بان یعمل حسنہ، نیت کرتا ہے کہ میں نے کوئی نیکی کرنی ہے، فانا اکتبها له حسنہ، ابھی کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ نیکی کے بارے میں سوچا، اس کا ارادہ کیا، نیت کی، اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ ما لم یعمل، ابھی تک عمل نہیں کیا، فاذا عملها فانا اکتبها بعشر امثالها، اور پھر جب وہ شخص وہ نیکی کر لیتا ہے، پھر اس کی وہ ایک نیکی نہیں لکھی جاتی، بعشر امثالها، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور یہ 10 گنا تک نیکی کا اجر یہ کم سے کم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر 700 گنا اور کہیں زیادہ اس سے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر روزے کا اجر
آپ نے یہ حدیث رمضان کے مہینے میں سن رکھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصیام لی وانا اجزی بہ، کہ یہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اور وہ اللہ رب العالمین، مالک کائنات، خالق ارض و سما، پوری کائنات کا مالک، سب سے بڑا بادشاہ، وہ کیا بدلہ دے گا، کیا انعام دے گا، اور وہ انعام کتنا بڑا ہوگا اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ رمضان روزے رکھنے والے لوگ جو نفلی روزے رکھیں گے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ان لوگوں کو قیامت کے دن ایک خاص دروازے سے بلایا جائے گا، باب الریان، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ یہ خاص دروازہ ان لوگوں کے لیے، استقبال، پروٹوکول ان لوگوں کو ملے گا۔ تو فرمایا کہ جب وہ شخص نیکی کر لیتا ہے 10 گنا تک لکھ دی جاتی ہے۔ وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَن يَعْمَلَ السَّيِّئَةَ فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا، اور جب کوئی شخص کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو مٹا دیتا ہوں۔ جب تک وہ کرتا نہیں، صرف ارادہ کیا ہے، اس کی برائی وہ نہیں لکھی جاتی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ کر لے فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، اگر وہ برائی کر لیتا ہے تو پھر وہ ایک ہی لکھی جاتی ہے، اس کی مثل لکھ دی جاتی ہے، اس سے زیادہ بڑھائی نہیں جاتی۔ اور پھر اسی حدیث کے آخر میں مختصر میں بیان کرتا ہوں، الفاظ ہیں، فرمایا فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، ہر نیکی 10 گنا بڑھا کر لکھی جاتی ہے، إِلَى 700 ضِعْفٍ، 700 گنا تک اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، جتنی نیکی میں خشوع اور خضوع زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللَّهُ، اور برائی کو صرف اسی مقدار میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے کہ رمضان کے 6 روزے رکھنے کے بعد انسان اس کے بعد 6 روزے، رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد اس کے بعد 6 روزے مزید رکھ لے۔ اور اس روزوں کے متعلق اکثر لوگوں کا یہ سوال بھی ہوتا ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ کیا ان کو ریگولر رکھنا ہے یا علیحدہ علیحدہ رکھنا ہے؟ اس کی وضاحت ہم کر چکے، اس کی فضیلت بھی آپ نے سن لی، اور اس کی وضاحت بھی ہو چکی کہ پورے شوال کے مہینے میں آپ ان کو رکھ سکتے ہیں۔ ایک ساتھ رکھنا چاہیں تب بھی درست ہے، اور ایک دن چھوڑ کے رکھنا چاہیں یا کچھ دن چھوڑ کے رکھ لیں پھر رکھ لیں تب بھی درست ہے۔ علیحدہ علیحدہ رکھنا بھی درست ہے اور جدا جدا رکھنا بھی درست ہے۔ شوال کے مہینے میں جو شخص ان کو کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اس کو یہ اجر مل جائے گا کہ گویا کہ اس نے 1 سال کے مکمل روزے رکھے ہیں۔ اور اس حوالے سے دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے رمضان کے روزے رہ چکے ہیں، ان روزوں کا فائدہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے اگر وقت بچا۔ تو یہ سوال ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے جس شخص کے رہ گئے، مسافر تھا، مریض تھا، اس نے کچھ روزوں کو چھوڑ دیا، یا خواتین اپنے خاص ایام کی وجہ سے رمضان کے 6-7 روزے نہ رکھ سکی، کچھ روزے نہ رکھ سکی، تو اب وہ پہلے وہ روزے جو فرضی تھے ان کو پورا کریں گی یا یہ نفلی روزے رکھیں گی؟ تو حدیث کے الفاظ سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے رمضان کے روزوں کو مکمل کرنا ہے۔ جس شخص نے رمضان کے روزے مکمل نہیں کیے یا کسی عذر کی وجہ سے اس کے روزے رہ گئے، 6 رہ گئے، 7 رہ گئے، 10 رہ گئے، 15 رہ گئے، جتنے بھی رہ گئے، پہلے اس نے وہ رمضان کے روزوں کو مکمل کرنا ہے اور اس کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھنے ہیں۔ فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے، اس کے تو رمضان کے روزے رہتے ہیں، تو پہلے فرض ادا کیا جاتا ہے، اس کے بعد نفل کی طرف آتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ایک قرض کی صورت ہے کہ آپ نے روزے چھوڑے
اور اس ارادے سے کہ میں بعد میں ان کو قضا کر لوں گا، ان کو رکھ لوں گا، تو اب یہ جو قرض ہے اس کو ادا کرنا پہلے ضروری ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ دین اللہ احق ان یقضی، کہ اللہ کا جو قرض ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو پہلے ادا کیا جائے۔ تو اس طرح سے پہلے رمضان کے روزے مکمل کیے جائیں گے۔ اگر کسی شخص کے پورے مہینے کے ہی روزے رہ گئے کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو اب وہ پہلے رمضان کے روزے ہی مکمل کرے گا، اور شوال کے روزوں کی جو فضیلت ہے وہ اس سے رہ جائے گی، کیونکہ فرضی روزے جو ہیں وہ مکمل کرنا پہلے ضروری ہے۔ اور اس کے بارے میں مصنف عبدالرزاق میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا حضرت عثمان بن موہب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ کیا میں عشرہ ذی الحجہ کے نفلی روزے رکھ لوں اور میرے پر ابھی فرضی روزے باقی ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے تو فرضی روزوں کو پورا کر اور پھر نفلی روزے رکھنے ہیں۔ تو شوال کے یہ 6 روزے ہیں یہ نفلی ہیں، ان کی فضیلت بہت ہے، رکھنے چاہیے۔ اور رمضان ہی صرف روزوں کا مہینہ نہیں ہے، وہ روزے تو فرض ہیں، اس کے علاوہ نفلی روزے رکھنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ بات کلیئر کر لیجئے کہ پہلے رمضان کے روزوں کو مکمل کرنا ہے، اس کے بعد ان روزوں کو رکھنا ہے۔ نفلی روزوں کی فضیلت ایک آپ نے سن لی، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری فضیلتیں موجود ہیں۔ شوال کے 6 روزے رکھنا، اس کے بعد جمعرات کا روزہ رکھنا، سوموار کا روزہ رکھنا، ایام بیز کا روزہ رکھنا۔ ایام بیز سے مراد ہوتا ہے 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کی ہر مہینے۔ یہ روزے مسنون ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ سوموار کے روزے کے متعلق آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سئل عن صوم یوم الاثنین، کہ سوموار کو روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یوم ولدت فیہ و یوم ابعث، اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی اور اس دن میری پیدائش ہوئی، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اور سوموار اور جمعرات کے دن اعمال پیش ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے کہ تاکہ جب اللہ کے سامنے میرا عمل پیش ہو تو روزے کی حالت میں ہو۔ رمضان کے بعد روزوں کو ترک کر دینا یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ رمضان نے ہمیں روزے رکھنے کی جو پریکٹس دی ہے، پورا سال ان کو جاری رکھنا ہے۔ شوال کے 6 روزے، اس کے بعد سوموار، جمعرات، ایام بیز کے روزے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ یوم عرفہ کا روزہ، یوم عاشورہ کا روزہ، ان کی فضیلتیں موجود ہیں، گناہوں کے کفارہ بن جاتے ہیں یہ۔ اور پھر یہ نفلی روزے رکھنے کی فضیلت کے بارے میں ایک عام حدیث جس میں نوافل کی فضیلت ہے وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن ترمذی میں یہ روایت ہے، اس کا نمبر ہے 413 حضرت حریث رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں قدمت المدینۃ فقلت اللہم یسر لی جلیسا صالحا، کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں آیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ دعا دیکھیے، صحابہ کرام کی دعائیں بھی عظیم ہوا کرتی تھی، مانگا بھی تو کیا ہی پیارا مانگا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا۔ آج اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ساتھ بیٹھنے والا کیسا ہے، کس کے ساتھ دوستی کرنی ہے، کس کے ساتھ اپنا وقت بسر کرنا ہے، کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ آپ کا دوست آپ کا وقت ضائع کر رہا ہے، آپ کے وقت کا دشمن ہے، گپ شپ میں پورا دن ضائع کر دیا، کھیل تماشے میں لگے رہے، آپ کا دوست آپ کو حرام کی طرف لے کے جا رہا ہے، عبادت سے روک رہا ہے، نماز سے روک رہا ہے، قرآن کی تلاوت سے آپ رک رہے ہیں دوست کی وجہ سے، ایسی دوستی یہ بہتر نہیں ہے۔ ایسے دوستوں کا انتخاب کیجئے جو آپ کو نیکی اور تقوی کی طرف لے کر جائیں۔
جو آپ کو اللہ کی اطاعت اور بندگی کی طرف لے کر جائیں۔ فرمایا اللہم یسر لی جلیسا صالحا۔ حریث بیان کرتے ہیں کہ میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے اچھی صحبت، اچھا دوست نصیب کر دے۔ مدینہ میں آئے ہجرت کر کے، اور یہاں پر دعا یہ کی کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک شخص کا، صالح شخص کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ کہتے ہیں یہ میں نے دعا کی، فجلست الی ابی ہریرہ، تو جن کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہتے ہیں جب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث ہیں، احادیث کو یاد کرنے والے، احادیث کو اپنے سینے میں بسانے والے، احادیث کو بیان کرنے والے، سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی سیرت کو پڑھیے، کس طرح سے انہوں نے احادیث کو جمع کیا، کیسے احادیث کی تڑپ ان کے دل میں موجود تھی۔ کہتے ہیں مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نصیب ہو گیا۔ فحدثنی بحدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے یہی سوال کیا، اے ابو ہریرہ آپ نے بڑی احادیث اللہ کے رسول سے سنی ہیں، مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کر دو جس کو آپ نے اللہ کے رسول سے سنا ہو۔ لعل اللہ ان ینفعنی بہ۔ علماء کی مجلس میں بیٹھ کر ان سے نصیحت حاصل کیجیے، ان سے نصیحت طلب کیجیے۔ کہا ابو ہریرہ مجھے کوئی حدیث سنا دو جو تم نے اللہ کے رسول سے سنی ہے، ممکن ہے کہ وہ حدیث اللہ کے رسول کا فرمان مجھے فائدہ دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کا یہ فرمان سنا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عملہ صلاتہ، کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا، جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، صلاتہ، وہ اس کی نماز ہے۔ رمضان کا مہینہ گزرا، مسجدیں خالی ہوگی، مسجدیں ویران ہوگی، نمازی دیکھنے کو نہیں ملتے، کہاں چلے گئے یہ نمازی؟ سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر فرمایا فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اور اگر وہ شخص اس میں کامیاب ہو گیا، نمازیں پوری تھی، تو وہ فلاح پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فرمایا کہ اگر نماز والے پیپر میں ناکام ہو گیا، نمازیں پوری نہ نکلی، وہ شخص ناکام ہو گیا۔ اور پھر فرمایا فَإِنِ انتقص مِن فَرِيضَتِهِ شَيْئًا قال الرب تبارک و تعالی انظروا هل لعبدی من تطوع فیکمل بها من تقص۔ فرمایا جب نماز کے پیپر میں پاس ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اگر نماز میں کمی ہوئی تو وہ ناکام ہو گیا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے بندے کے نفلی عبادت دیکھو، اس کے نوافل کتنے ہیں، اگر کچھ نوافل ہیں تو وہ لے آؤ، اس کی وجہ سے اس کے فرائض کی جو کمی ہے ان کو پورا کر دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا ثم یکون سائر عملہ علی ذلک، اور پھر تمام اعمال کے ساتھ ایسے ہی ہوگا کہ فرائض کو دیکھا جائے گا، اگر فرائض میں کچھ کمی ہے تو اس کے نوافل کے ذریعے اس کمی کو دور کر دیا جائے گا۔ رمضان کے روزے مکمل رکھ لیے، کچھ کمی رہ گئی تو یہ شوال کے 6 روزے جو نفلی ہیں یہ اس کمی کو پورا کر دیں گے۔ رمضان کے روزے رکھے، سوموار اور جمعرات کے روزے بھی رکھتا رہا، ایام 20 کے روزے بھی رکھتا رہا، نفلی روزوں کا اہتمام کرتا رہا، تو فرائض میں جو کمی رہ جائے گی وہ کمی ان روزوں کی وجہ سے جو فرضی روزوں میں کمی تھی اس کمی کو دور کرنے کے لیے ان نوافل کو پیش کر دیا جائے گا۔
زکوٰۃ جو فرض تھی وہ ادا کی، اس کی ادائیگی میں کچھ کمی رہ گئی، نفلی طور پہ جو صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے اس کے ذریعے اس کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ رمضان کے روزوں کے بعد عبادت کو ترک کر دینا، روزوں کو چھوڑ دینا، یہ درست نہیں ہے۔ یہ ہماری پریکٹس تھی، یہ ہماری تربیت تھی، ہم متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، اب سارا سال ہم نے روزوں کو جاری رکھنا ہے۔ شوال کے 6 روزے اور اس کے بعد جو روزے ہیں ان کو جاری رکھنا ہے، اور اللہ رب العالمین کو ایسا ہی عمل پسند ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث سن لیجئے، صحیح بخاری میں اس کا نمبر 6465 ہے، اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر 783۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل۔ ایک رات پوری عبادت کرنا اور اس کے بعد کبھی موقع ہی نہ آئے، رمضان کا پورا مہینہ عبادت میں بسر کر لینا اور اس کے بعد عبادت کو بھول جانا، متقین کا، صالحین کا یہ عمل نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اللہ کے ہاں جو اعمال محبوب ہیں، احب الاعمال الی اللہ تعالی، اللہ کو جو پسندیدہ اعمال ہیں وہ کون سے ہیں؟ ادومها، جن پر ہمیشگی کی جاتی ہے، جو ہمیشہ کیے جاتے ہیں، وَإِن قل، اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہوں۔ ڈیلی کی بنیاد پر قرآن کی تلاوت، رمضان کے بعد قرآن کو سمیٹ کر الماری میں رکھ دینا، ایسا نہیں۔ رمضان کے بعد نوافل کو، قیام اللیل کو، رات کی عبادت کو بھول جانا، ایسا نہیں کرنا۔ رمضان کے بعد روزوں کو ترک کر دینا، ایسا نہیں کرنا۔ ادومها، ہمیشگی، جب تک زندگی ہے یہ عمال کرنے ہیں۔ وَإِن قل، تھوڑی سی چیز بھی ہو، تھوڑا عمل بھی ہو، لیکن ہمیشہ ڈیلی کیا جائے، روزانہ کیا جائے، اور ڈیلی بنیاد پر ایسے عمال کیے جائیں۔ اللہ کو یہ عمال پسند ہیں۔ ایک ہی دفعہ میں زیادہ عمل کر لینا اور پھر ترک کر دینا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلِ لَازِمَتْهُ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی عمل کو اختیار کرتی پھر اس کو لازم پکڑ لیتی، ہمیشہ اختیار کرتی اور ہمیشہ سے یہ عمل کیا کرتی تھی۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ روایت بھی صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 1152، اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 1159۔ اعمال پر ہمیشگی کیجیے، کوئی بھی عمل ہے، نیکی کا کوئی کام ہے، صدقہ اور خیرات کرنا ہے، ہمیشہ کیجیے۔ نوافل ادا کرنے ہیں، ہمیشہ کیجیے۔ روزے رکھنے ہیں، سنت کے مطابق نفلی روزوں کا اہتمام کیجیے۔ اور اسی طرح دیگر اعمال، قرآن کی تلاوت، دینی مجالس میں بیٹھنا، دینی لوگوں کے ساتھ محبت کرنا، فقراء اور مساکین کا خیال کرنا، جیسے افطاری کروائی جاتی تھی، کھانا کھلانا، یہ بعد میں بھی کرنے والے کام ہیں۔ رمضان کے بعد فقراء مساکین ختم نہیں ہو جاتے، رمضان کے بعد مسجدوں کو لاک نہیں کر دیا جاتا، رمضان کے بعد روزے رکھنا یا روزوں کو بالکل بھول جانا یہ اچھی خصلت نہیں ہے۔ ادومها وان قل، اللہ کے ہاں پسندیدہ اعمال وہ ہیں کہ جو ہمیشہ کیے جائیں اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا یا عبداللہ لا تکن بمثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص، فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ جو رات کو عبادت کیا کرتا تھا، قیام اللیل کیا کرتا تھا، فترک قیام اللیل، اس نے رات کے قیام کو ترک کر دیا، رات کی عبادت کو چھوڑ دیا۔ نماز تراویح، قیام اللیل رمضان میں ہم کیا کرتے تھے، رمضان کے بعد اس کو بھولنا نہیں ہے، رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے پیارے صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نصیحت کی
کہ لا تکن مثل فلان، فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا، کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، کہ وہ رات کو قیام کیا کرتا تھا اور پھر اس نے قیام اللیل کو ترک کر دیا ہے۔ تو خیر، آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ شوال کے 6 روزوں کے متعلق تھا، اور شوال کے 6 روزوں کے متعلق جو عموماً سوال کیے جاتے ہیں ان کے جوابات دینے کی بھی ہم نے کوشش کی، اور وہ حدیث آخر میں پھر سن لیجئے کہ شوال کے روزوں کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1164 1164 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو شخص رمضان کے روزوں کو رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد 6 روزے مزید شوال کے مہینے میں رکھتا ہے، کان کصیام الدہر، تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں ان روزوں کو رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے۔ ابھی آپ کے پاس بہت سارا وقت باقی ہے، شوال کے چند ہی دن گزرے ہیں، کافی دن باقی ہیں، 27 یا 26 دن باقی ہیں، تو اس وقت کو غنیمت سمجھ کر اس کی قدر کیجئے اور ان 6 روزوں کو مکمل کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علی الا البلاغ المبین۔ The one, the one, the one, the one.